ہلو 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 ہلو، وعلیکم السلام، ہلو 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 ہلو، میری آواز صاف طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آواز صاف آ رہی ہے تو اب میرا آپ کو یہ پیغام ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو کانٹیکٹس ہیں ان کو تو انفارم کر دیں جلدی سے فون کر کے، یا جو بھی طریقہ آپ کا ہو، جلدی سے سب کو پلیز انفارم کر دیں کہ میں لائیو اپنے ٹک ٹاک لائیو پہ آ چکا ہوں، تو جلدی جلدی اطلاع کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شروع سے سن سکیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جلدی جلدی، شاباش شاباش شاباش، اوکے اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ آپ اطلاع کرتے رہیے، میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور جو پاکستانی پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے میں بھی آباد ہوں، ان سب کی خدمت میں، اور اس وقت میری ٹک ٹاک لائیو براڈ پر جتنے سامعین آ چکے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ آج 1 مارچ 2025 کی تاریخ ہے۔ 1 مارچ 2025 ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے، اور آج فکری نشست کا جو ہمارا سلسلہ جاری ہے اس کا نمبر ہے 216، یعنی 216ویں فکری نشست، اسٹڈی سرکل نمبر 216۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ جو اس وقت مجھے لائیو سن رہے ہیں، آپ سب کو، پھر آپ سب کے توسط سے پاکستان کے عوام کو، پھر پاکستان کے توسط سے اور آپ کے توسط سے پوری دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو، ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، ہم جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کو سن رہے ہیں ان سب کے لیے یہ برکتوں، رحمتوں، جہنم سے کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ جو کچھ آپ
اس ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ضرور آپ کیجئے، جو آپ کے صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی پوری فیملی کے لیے، خاندان کے لیے بہتر ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کے علم میں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے کتنوں کے علم میں ہے کہ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینین صدر یعنی یوکرین کے صدر ولادیمیر لیزنسکی کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات سے سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے والوں کو اس سے بہت آگاہی ہوئی ہوگی اور ان کا ذہن سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوگا کہ ایک مدد دینے والا ملک اور ایک مدد لینے والے ملک کے صدور جب باتیں کرتے ہیں تو دینے والے اور لینے والے کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کیا فرق ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے اگر ہم ظاہر ہے کہ دیکھیے سب لوگوں کی 77 سال عمر نہیں ہوگی، نہ ہی 70 سال ہوگی۔ اکثریت کی عمر جو ہے 35 سال سے لے کر پیدا ہونے والے بچے تک کی یہ اکثریت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے بڑی عمر والے موجود نہیں ہیں، لیکن اکثریت کی بات ہو رہی ہے کہ اکثریت میں آبادی میں کیا ہے، مطلب کتنے لوگ ہیں۔ تو جب آپ کی 77 سال عمر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال گزر چکے ہیں۔ اچھا، پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال گزر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی 77 سال نہیں 87 سال عمر ہوگی اس وقت وہ 10 سال کے ہوں گے جب پاکستان بنا۔ تو کچھ یادیں ان کی ہوں گی، لیکن 89 ایئرس کے جو لوگ ہوں گے ان کو اور زیادہ معلومات ہوں گی، اور جو 91 ایئرس کے ہوں گے ان کو ان سے زیادہ، اور جو 95 ایئرس کے ہوں گے ان کو اس سے زیادہ معلومات ہوں گی۔ اب جب
اب جب اگر 100 سال کی ہسٹری کو کوئی پڑھنا چاہے، جاننا چاہے کہ 100 سال میں کیا ہوا، اب پڑھنے والے پر منحصر ہے کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کی 100 سالہ تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں آپ، اور کسی کی عمر 10 سال ہے، تو اس کو تو سمجھانا 100 سال کی ہسٹری جو ہے بہت ہی مشکل ہوگا۔ آپ بتائیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، میں پڑھ رہا ہوں، جوابات پڑھ رہا ہوں۔ 100 گزرے ہوئے سالوں کی تاریخ کا ایک 10 سال کی عمر کے بچے کو 100 سالہ، یعنی 10 سال نکال دیجیے، اس کو 90 سالہ ہسٹری بتانا یہ آسان ہوگا؟ آپ 10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں 90 سال کی ہسٹری آپ سمجھا سکتے ہیں؟ اچھا، اب پاکستان کی عمر جو ہے وہ 77 سال کی ہے۔ تو کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے جنہیں پاکستان بنتے وقت، یا جس وقت پاکستان بنا اس وقت سے لے کر اب تک، بننے سے پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے، اور بننے کے بعد کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے اندازن؟ اس پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے جنہیں پاکستان کی تاریخ کا پوری طرح تو کسی کو بھی ادراک نہیں ہوگا؟ صفر پرسنٹ تو نہ کہیے آپ، 0% غلط کہہ رہے ہیں آپ، اس لیے کہ 100 سال اور 100 سال سے زائد لوگ، عمر کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، اور کے پی کے دور دراز کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 140 150 سال یہ عام سی بات ہے، اتنی ایج والے بھی لوگ رہتے ہیں۔ لیکن وہ، مجھے اس وقت اس جگہ کا علم نہیں، لیکن میں نے از خود ڈاکومنٹری ضرور سنی ہے، اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ علاقہ جو ہے وہ اسی علاقے میں ہی ہے، کے پی کے علاقے میں ہے، جہاں تو پاکستان کی تاریخ جاننے والے 1% تو، یس، 1% تو ہوں گے کم سے کم ابھی زندہ، جنہیں پاکستان کی
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان بنا 1947 14 اگست، اور مسلم لیگ بنی 1906 میں۔ تو 1906 میں جن لوگوں نے پاکستان کی تحریک چلائی، یا یوں کہہ لیجئے دو قومی نظریے کو ہندوستان کی تقسیم کا ایک بیانیہ بلڈ کیا گیا، ٹو نیشنز تھیوری۔ اچھا، برطانوی تاجر اور ایسٹ انڈیا کمپنی، دونوں لکھ لیجئے، ٹریڈرز اور امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج کے لوگ کب، کس سن میں داخل ہوئے اور کس سن میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی؟ دیکھیے، فکری نشست کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، یہ بڑا خشک ڈرائی سبجیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں ساری علم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب ذرا مجھے بتا دیجئے کہ بھائی پہلی مرتبہ when did British people enter in India, undivided India اور سب کانٹیننٹ؟ لکھیے اور مجھے بتائیے۔ ریڈی رہا کریں نا آپ، میں سوال جواب کرتا رہتا ہوں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کب قائم کی تھی انگریزوں نے؟ جی سہیل خان زادہ، آپ بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جی بھائی، ایسٹ انڈیا کمپنی، بھائی آدھا بس، ایسٹ انڈیا کمپنی واز فاؤنڈ ان 1600 بھائی، جو اس پہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہے بھائی، اور 1608 میں بھائی برٹن ور اینٹر انٹو دا انڈین سب کانٹیننٹ بھائی، 1608 میں، اور 1600 میں بھائی ایسٹ انڈیا کمپنی فارم کی گئی تھی انہوں نے۔ دیکھیے، ہر استاد کا، ہر ٹیچر کا اپنا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں وہ مہارت رکھتا ہے، اور ہر ٹیچر کا اپنے سبجیکٹ پڑھانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک
ہر ٹیچر کا انداز پڑھانے کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ایک ہی سبجیکٹ کو مثال کے طور پر کوئی بھی آپ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، یہ پڑھانے والے اساتذہ جو ہیں ان کا سب کا اپنا اپنا انداز ہوگا. اسی طریقے سے فکری نشست کرنے کا میرا اپنا ایک 46 سال سے 46 ایئر سے میں فکری نشستیں کر رہا ہوں، اور میرے فکری نشستیں کر کے اپنے سننے والے ساتھیوں کو جو چیز میرے علم میں آتی رہی میں اس پہ غور و فکر کر کے اس پر نشستیں کر کے انہیں ہر چیز سے آگاہ کرتا رہا. اب آپ دیکھیے میں کیا کیا سوال کر رہا ہوں. ایسٹ انڈیا کمپنی واز فارمڈ in 1600 8. and 8. میں یہ دیکھ رہا ہوں کسی نے لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ 1775. پتہ نہیں کیا، میں اس کا مطلب نہیں سمجھا. جی ساوی 1600 صحیح ہے، 1600. اب یہ دیکھیں نا، ایک کسی نے مزید تحقیق کی 31 دسمبر 1600. اب دسمبر آ گئی، یہاں پہ سن میں فرق آ گیا، یعنی 1608 بتا رہے ہیں لوگ. بھائی کوئی کہہ رہا ہے 1608 میں برٹش وہ انڈیا میں داخل ہوئے تھے بھائی، سورت کے مقام پہ بھائی، جو ڈیٹیلز آ رہی ہے بھائی. اچھا، اور اس ایسٹ انڈیا کمپنی کب ہوئی تھی قائم؟ ذرا جلدی بتائیے نا. 1600 میں بھائی، 1600 میں بھائی، 1600 میں، 1600 میں. نہیں 1600 میں تھوڑی، 1600 میں تو داخل ہوئے تھے. بھائی 1608 میں داخل ہوئے تھے بھائی. 1608 میں داخل ہو گئے. ایسٹ انڈیا جی بھائی، کمپنی بنائی کب بنی؟ اس سے پہلے بن چکی تھی بھائی 1600 میں. دیکھیے آپ کنفیوز کر رہے ہیں نا لوگوں کو. یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی ان کے آنے سے پہلے ہی بن گئی تھی کیا؟ جی بھائی، جو آن لائن بھائی ہم اس میں سرچ کر رہے ہیں بھائی، اس میں بھائی 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی بھائی، اور 1608 کے اندر بھائی برٹن انٹر ہوئے تھے انڈیا کے اندر بھائی. اب اس میں بھائی کوئی مطلب ایک دو نہیں، سال یہ کا کوئی غلط ایرر ہے، آ یہ سکتا ہے. غلط ہے. آپ غلط، یعنی آپ یوں کہیں کہ برٹش بمائے ساز و سامان اور افواج کے ساتھ داخل ہوئے تھے، لیکن اگر داخل ہوئے وہ 1608 میں تو اس سے پہلے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے بنا سکتے تھے؟ یہ سوال ہے نا. اچھا جی، اس بحث کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں آپ کے اوپر. آپ ویکیپیڈیا، گوگل، اے آئی، جی پی ٹی چیٹ، کسی پر بھی آپ دیکھ لیجئے گا.
یہ طے ہے کہ 1600 تاریخ پر سب متفق ہیں کہ 1600 میں ان کے قدم انڈیا کی سرزمین پہ آئے. اب 1600، 1700، 1800 اور 1800 میں آخری معرکہ جو رہ گیا تھا انگریزوں کے قبضے میں جانے سے رہ گیا تھا، وہ صرف دہلی کا یعنی مغل امپائر کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا 1900 دیکھیے نا 1857 میں اس کا خاتمہ ہو گیا. اب آپ ذرا سنتے جائیے، ذرا غور سے سنتے جائیے تاکہ آپ کی بہت سی غلط فہمیاں دور کر دوں اور ان لوگوں کو جواب دے دوں جو کہتے ہیں کہ ٹو نیشنز تھیوری جو ہے وہ بڑی درست تھی. آپ ٹو نیشن تھیوری کے خلاف ہیں. بالکل ہوں، میری اپنی سوچ ہے. کیا آپ سوچ پہ پہرے بٹھائیں گے؟ میں نہیں مانتا کہ دو قومی نظریہ ٹھیک تھا. آپ کہتے ہیں ٹھیک تھا. اب آ جائیے وکیپیڈیا کیا کہتا ہے، گوگل کیا بتاتا ہے کہ انڈیا میں وہ کون سے شاعر تھے جو حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. جلدی جلدی جواب بتائیں گے، میں آگے بڑھوں گا. وہ کون سے بڑے معروف شاعر تھے جو حضرت خواجہ نظام الدین رحمت، دیکھیں نا جواب دیا نا، خسرو، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات معلوم کیجئے ذرا جلدی سے، وکیپیڈیا اور گوگل سے، جلدی جلدی. شاباش شاباش، دس از مائی وے آف ٹیچنگ. ابو الحسن امیر خسرو، حضرت ابو الحسن امیر خسرو. ویری گڈ ویری گڈ، جیتا رہو انجینئر سید عاطف. دیکھیے، ٹیچر کا، ایک استاد کا اپنے طالب علموں سے یا جو سننے والے ہوتے ہیں اس میں ربط دیکھیے. آپ دیکھیے کہ کیسا ربط ہے کہ ادھر میں سوال کر رہا ہوں، ادھر جواب آ رہا ہے. یہ میرا اپنا انداز ہے فکری نشست کرنے کا.
100 سینچری میں ان کا وجود اس خطے میں آیا، پیدا ہوا، اور 1300 میں انتقال ہوا۔ اچھا جی، 1200 میں امیر خسرو کی پیدائش ہوئی، 1200 میں، اور انگریز آیا 1600 میں۔ تو کیا 1200 سن 1200 میں 12th سینچری میں کیا ہندوستان میں مسلمان نہ تھے؟ اب دیکھیے سوال کہاں سے کہاں آ گیا۔ کیا 1200 میں AD میں کیا مسلمان نہیں تھے؟ آپ سب جواب دے رہے ہیں کہ بالکل موجود تھے، بالکل موجود تھے۔ تو 1200 میں دو قومی نظریہ کیوں نہیں آیا؟ یہ جواب دیجئے نا۔ اب آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ انگریزوں سے پہلے دو قومی نظریے کی بات نہیں تھی، انگریزوں کے آنے کے بعد دو قومی نظریہ پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آمد کے بعد ہی دو قومی نظریے نے جنم لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرک کون ہوا؟ حرکت دلانے والا کون ہوا؟ ہے جی، سیدھی سی بات ہے، انگریز۔ تو انگریز ہندوستان میں مسلمانوں کے مفاد میں دو قومی نظریہ پیش کرے گا، جس کے مبلغین آج بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور جس کے مبلغین دنیا بھر میں موجود ہیں، جو کہتے ہیں دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا۔ صاحب بھائی، دو قومی نظریات انگریز کے آنے کے بعد کیوں پیدا ہوا؟ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا، ٹو نیشن تھیوری جو ہے واز اے پلانٹڈ conspiracy to create a rift, differentiation between Hindus and Muslims۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اب وہ مولانا سر سید مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، یا دو قومی نظریے کے جو چیمپئن تھے وہ تھے، میں تو ان کی مغفرت کی دعا کر رہا ہوں نا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط بات کہیں تو تاریخی حقائق کی روشنی میں بھی وہی راگ کیا کہنا چاہیے، راگ گانا شروع کر دوں۔
نو مجھے راگ پسند نہیں ہے. تو اب آپ بتائیے نا، ایمانداری سے بتائیے کہ جو چیز اب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی آج سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی آج بھی؟ اب انگریز جو ہے وہ فتح کرنے کے لیے انڈیا میں تاجر بن کے آیا، بالآخر تاجدار بن گیا، اور انگریز نے اپنی سلطنت میں انڈیا کو شامل کر لیا. برٹش رول. اب آپ بتائیے کہ دیکھیے بڑے بڑے چیمپئن، پاکستان تھا دو قومی نظریے پہ بنا. دو قومی نظریہ ایک غلط نظریہ تھا، ہے، اور میں ہمیشہ اس کے خلاف بات کرتا رہوں گا کہ دو قومی نظریہ. اچھا اب اس کا جواب دے دیجئے میری اتنی گفتگو سننے کے بعد. ٹو نیشنز تھیوری واز فار دی بیٹرمنٹ آف مسلمس اینڈ فار دا ڈسٹرکشن آف مسلمس. جواب دیجئے. ٹو نیشن تھیوری واز in the larger interest of Muslims of the subcontinent, or was the disastrous theory for Muslims of the subcontinent. جواب نہیں دے رہا. ایک نے لکھا ہے ڈسٹرکٹیو، ایک نے لکھا ہے صرف. اچھا اب آپ بتائیے، ذرا غور سے سنیے، ایک ایسی تھیوری، ایک ایسا بیانیہ، نریٹو، ایک ایسا فلسفہ، ایک ایسا نظریہ، ایک ایسی تھیوری، ایک ایسی بات جو مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے، وہ صحیح ہے یا وہ 100% غلط ہے؟ جو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہونے والے اس ٹو نیشن تھیوری سے پہلے سب کانٹیننٹ میں ایک طاقت تھے. کون سی بات صحیح ہے؟ اچھا پھر دہراؤں، کیا سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بھائی ایک ایسی تھیوری جو مسلمانوں کو 3 حصوں میں بانٹ دے، وہ مسلمانوں کے مفاد میں ہوگی، یا وہ تھیوری جو 3 حصوں کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر دے؟ کون سی تھیوری طاقتور ہوگی؟ آپ یہ بتا دیجئے. جواب دیجئے حضور.
تو اب آپ نے دیکھا میں کیوں مخالف ہوں ٹو نیشن تھیوری کا. آج مسلمانوں کی طاقت انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی طاقت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک انڈیا، دوسرا پاکستان، تیسرا بنگلہ دیش. اس سے مسلمان کمزور ہوئے یا اس سے مسلمان طاقتور ہوئے؟ کمزور ہوئے نا. اب آپ کہیں گے کہ صاحب کم از کم 3 ملک تو مسلمان ہیں. ابے کون سے ملک میں مسلمان؟ بنگلہ دیش میں یس، پاکستان میں یس، انڈیا میں یس. تو پاکستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ارے پاکستان ایک آزاد، خود مختار، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے والا ملک ہے یا خیراتی ملک ہے، بھکاری ملک ہے؟ اور انڈیا کے مسلمانوں کا بتائیے ان کا کیا حال ہے، ان کی کیا طاقت ہے؟ انڈیا کے مسلمانوں کی کیا طاقت ہے؟ خدا کو مانو یار، آج تو صحیح بولو، رمضان میں تو جھوٹ مت بولو. بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی کون سی بہتر کنڈیشن ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس موومنٹ نے حسینہ واجد کو، اسٹوڈنٹ طاقت نے حسینہ کیا مجیب الرحمان کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ شیخ حسینہ واجد. شیخ حسینہ واجد. شیخ حسینہ واجد. شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو اسٹوڈنٹس کی تحریک نے جلا دیا، تباہ کر دیا، گرا دیا. اب ہمارے ہاں ایک ریت اور روایت بن گئی ہے کہ ہم پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور ادارہ فوج اور سب سے طاقتور ایجنسی ISI ہے. لوگ مثالیں دینے لگے. میں نے بھی 1-2 جلسوں میں کہا کہ شاید یہ حسینہ واجد کے خلاف ایک مہم ان کو ہٹا دیا اسٹوڈنٹ طاقت نے. کہا کہ حسینہ واجد کے خلاف جس طرح اسٹوڈنٹ متحد ہو گئے تھے، تم لوگ بھی متحد ہو کے عمران خان کو رہا کرا لو. لیکن کیونکہ یہ جھوٹ پر مبنی میری بات تھی، اس لیے اس کا اثر ہی نہیں ہوا. کہ کسی طرح تو لوگ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے
کوئی عملی اقدام کریں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ حسینہ واجد، شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کو اس ڈگر پہ لے جا رہی تھیں تیزی سے جو مغرب جب میں کہتا ہوں تو خود بخود اس میں امریکہ کو شامل کر لیا کیجئے، ان کی غلامی سے باہر آ کر ایک آزاد خود مختار ایسا ملک بن جائے کہ جس کو بھیک اور خیرات کی ضرورت نہ پڑے. امریکہ، سی آئی اے اور آئی ایس آئی، یہ تین طاقتوں نے مل کر حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، کیونکہ امریکہ بھی تھا، سی آئی اے بھی تھی اور آئی ایس آئی بھی تھی، تو انڈیا کیسے بچا سکتا تھا؟ تو جب انڈیا نے حسینہ واجد کو پناہ دی تو امریکہ ویسٹ سب ناراض ہو گئے کہ آپ نے حسینہ واجد کو پناہ کیوں دی؟ کیونکہ امریکہ، برطانیہ نے منع کر دیا تھا، ہم ایسی خاتون کو نہیں دیں گے جن کا دامن غریبوں کے لہو سے رنگین ہو. یہ پروپیگنڈا تھا. حسینہ واجد ایک روشن خیال خاتون تھیں، ہیں، جنہوں نے تمام دنیا میں رہنے والے لوگ جو اپنے اپنے مذہب کے غلام ہیں، یعنی مذہب کے غلام سے مراد یہ ہے کہ ان کے ملاؤں نے جو مذہب کو اصل روح نکال کے جس مذہب نے پیش کیا آج تک اس کے غلام ہیں، وہ دنیا میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. تو اب مسلمان جو ہے وہ وہی بات کہے گا جو ٹی وی بتائے گا، جو آئی ایس آئی بتائے گی، جو اس کے پے رول پر کام کرنے والے اینکر پرسن، صحافی حضرات ہوں گے، وہی بتائیں گے. خیر، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی اگر تقسیم نہیں ہوتی تو آج اگر انڈیا جیسا انگریزوں کے قبضہ کرنے سے پہلے تھا ویسا ہی انڈیا 2025 تک، آج کے دن تک رہتا، تو آپ ذرا مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگا لیں. انڈیا کے مسلمان پلس پاکستان کے مسلمان پلس بنگلہ دیش کے مسلمان، تو مسلمانوں کی پورے انڈیا میں کیا طاقت ہوتی؟ کیا طاقت ہوتی؟ مسلمانوں کی اگر تعداد ہندوؤں کے برابر نہیں بھی ہوتی تو بھی اتنی بڑی طاقت میں مسلمانوں کی طاقت ہوتی
کہ کئی وزیر اعظم انڈیا کے مسلمان آ چکے ہوتے. کیوں؟ کہ مسلمانوں کی طاقت اگر ایک جگہ رہتی اور وہ 40% بھی ہوتے اور ہندو 60% ہوتے تو بھی اپنی اکثریت کی نشستیں حاصل کر کے وہ کولیشن گورنمنٹ دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا نہیں بنا سکتے تھے؟ اور کیا کیا بچپن سے سبق سکھایا گیا ہم کو اسکولوں میں؟ پاکستان مسلمانوں کا قلعہ، کدو جس کو کھایا جاتا ہے، جس کی مٹھائی بنائی جاتی ہے. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. بھائی جواب دیجئے. قلعہ جو ہوتا ہے وہ پوری سلطنت کا محافظ ہوتا ہے. تو تمام مسلمانوں کا کیا پاکستان محافظ ہے؟ پاکستان محافظ کہاں سے؟ کیا فلسطینیوں کے لیے 7 اکتوبر 2024 کے بعد 23 کے بعد جو حالت ہے آج تک، کیا پاکستان کا کہتے ہیں پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، تو کیا پاکستان کا ایٹم بم کام آ گیا کہ فلسطینیوں پہ ظلم نہ کرو؟ پاکستان میں کوئی مسلمان رولر آج تک آیا پاکستان میں؟ پاکستان میں کوئی مسلمان رولر آیا؟ اب آپ کہیں گے کہ آپ پتہ نہیں الطاف حسین پاگل ہو گیا، کیا کیا باتیں کر رہا ہے، سارے ہی تو مسلمان ہیں. کون مسلمان ہے؟ ارے بھائی نام رکھ لینے سے کیا انسان، مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے انسان کیا مسلمان ہو جاتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ صاحب مسلمانوں کی ایک خالی یہی نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ نام مسلمانوں کا ہی نہیں ہوتا ان کا، بلکہ ان کی ختنیں بھی ہوتی ہیں، سرکمسیجن بھی ہوتا ہے، سرکمسائز کیا جاتا ہے ان کو، ان کی ختنیں ہوتی ہیں. تو ختنیں تو یہودیوں کی بھی ہوتی ہیں. اب بولیے. جواب دیجئے نا. حلال گوشت جو مسلمان چھانٹتے رہتے ہیں
میں تو دیکھتا رہتا ہوں نا، برطانیہ میں 34 سال ہو گئے مجھے کہ وہ ہم حلال شاپ سے لیں گے، وہ حلال نہیں ہے. اچھا بھائی، کیا حلال اور جھٹکے والا میں فرق کیا ہے؟ پھر وہ بڑی تفصیل بتاتے ہیں، اس میں یوں ہوتا ہے اور یہ ہوتا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، مان لیا. تو حلال تو گوشت جو ہے کوشر، وہ یہودی بھی حلال گوشت کھاتے ہیں، وہ بھی جھٹکے کا نہیں کھاتے. تو کیا ختنے کرنے اور حلال گوشت کھانے والے ایک ہی مذہب کے ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو یہودی اور مسلمان ایک ہی ہوتے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان حکمراں ہوتا تو کیا وہ سرکاری خزانے میں ایک پائی کی چوری بھی کرتا؟ اچھا یہ بتائیے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی جتنی جائیدادیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، مری میں ہیں، میں ابھی باہر کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ آپ کو معلوم، یہ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف کی کتنی جائیدادیں پاکستان میں ہیں؟ یہ معلوم ہے آپ کو؟ اور آصف علی زرداری کی ہے؟ ہر جگہ بلاول ہاؤس ہے یا نہیں ہے اس کا، زرداری صاحب کا ہے؟ اور پاکستان کا دشمن، پاکستان کا غدار، اے پنجابی بھائیوں، خاص طور پہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے کتنے الطاف محل لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی اور مری یا کراچی میں ہے؟ کتنے محل ہیں؟ الطاف محل کتنے ہیں؟ کتنے محل، الطاف محل کتنے ہیں پاکستان میں؟ کوئی جواب نہیں دے رہا. ان میں سے کون ہے جو الطاف حسین کے گھر نہیں آیا بار بار؟ ان دونوں میں سے کون ہے جو الطاف حسین کے گھر نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کو مانتی ہے، طاقت سے ہی ملتی ہے. یہ 90 جو گھر جس کو الطاف حسین کا گھر کہتے ہیں، یہ میں متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ میری والدہ محترمہ مرحومہ کے نام، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے نام ہیں. اور شرعی طور پر جب اس کی تقسیم ہوگی تو تمام بہن بھائیوں کو اس کا حصہ ملے گا.
تو میں نے الطاف حسین ہوتے ہوئے جس مقام تک میں پہنچ گیا تھا، میں پاکستان میں کون سی جگہ اپنا محل تعمیر نہیں کر سکتا تھا؟ جواب دیجئے مجھے جلدی سے، جواب دیجئے۔ میں پاکستان میں کون سی جگہ اپنا الطاف محل تعمیر نہیں کر سکتا تھا؟ ہاں، میں کر لیتا، چوری کر کے، چکاری کر کے۔ تو پھر میں الطاف حسین، مسلمان نام ہے الطاف حسین، تو پھر تو میں نام کے لحاظ سے مسلمان رہتا، عمل کے لحاظ سے ڈاکہ ڈالتا، چوری کرتا۔ بھائی چوری 1 روپے کی ہو یا 1 کروڑ کی ہو، چوری چوری ہوتی ہے۔ الطاف حسین نے کبھی الیکشن خود لڑا؟ الطاف حسین نے اپنا فلسفہ دیا، آج تک الطاف حسین فلسفے قائم رہ کر رات دن محنت کر رہا ہے۔ خاندان اس تحریک پہ قربان کر دیا، خون دیا، سدا خون دیا اپنا الطاف حسین نے، بھائی بھتیجے بہنوئی اور پورے خاندان کی دربدری، پورے خاندان کی، تمام بہن بھائیوں کی۔ تو اس کا ثبوت نہیں ہے کہ الطاف حسین نے چوری نہیں کی۔ الطاف حسین نے کیا میں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب سے میں کہتا کہ آپ کو مدد، آپ کی حمایت جب کریں گے کہ جب کہ آپ مجھے 10 پلاٹ اسلام آباد میں دیں گے تو کیا نہیں ملتے مجھے؟ ان دونوں کے پاس چلے جاؤ، نواز شریف کے پاس، بولو اپنے بیٹے بیٹیوں کو بلا لیجئے آپ، جو ظاہر بھی ہیں اور غیر حاضر بھی ہیں، ان کو بلا لیجئے، ان سب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہیے کہ الطاف حسین نے کبھی ان سے اپنے لیے 1 گز زمین بھی مانگی؟ آپ سے کبھی مانگی؟ آپ کا ساتھ دینے کے عوض آپ نواز شریف صاحب اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے صرف یہ نہیں کہیے، اور اگر آپ سچ نہیں بتائیں گے اور جھوٹ بتائیں گے تو یہ کہیں اللہ ان میرے بچے اور بچیوں کو نیست و نابود کر دے، تباہ برباد کر دے۔ اور اسی طرح یہی قسم زرداری سے کہلائیے کہ اپنے بچے بچیوں کو بلائیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھلوائیے۔ تو میں اسے مسلمان مانتا ہی نہیں جو امانت میں خیانت کرے، سرکاری خزانہ عوام کی
ملک کی امانت ہوتا ہے، اس میں چوری کرنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے، اور خائن کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا بھاگنے نہیں دوں گا، بھاگنے نہیں دوں گا۔ آج الطاف حسین فخر سے یہ باتیں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے، اس لیے کہ دامن صاف تھا، دامن صاف ہے، اور اللہ ہمیشہ ایسے صاف ہی رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان پر ایسا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب کہتے ہیں، ذرا دیکھیے ٹی وی پہ آگے کیا بکواس کرتے ہیں یہ تجزیہ نگار، شرم نہیں آتی انہیں۔ پاکستان پر کوئی امریکہ بھی ٹیڑھی نگاہ نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ وہ چریوں، بے غیرتوں، بے شرموں، قوم کو بے وقوف کیوں بناتے ہو؟ روس ٹوٹ گیا، روس کے پاس تو سینکڑوں ایٹم بم موجود تھے اور ہیں، پھر کیسے ٹوٹ گیا؟ شرم نہیں آتی، شرم۔ جتنی رشین اسٹیٹ ٹوٹ کر علیحدہ علیحدہ ہوئی ہیں، ان سب کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ ایک آدھ کے پاس نہیں ہو تو بات الگ ہے، باقی سب کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ اور اب ایٹم بم بنانا کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے۔ یورینیم کو انرچ کیجئے، یورینیم بڑی مقدار میں موجود ہے، ہر جگہ پوری دنیا میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ 100 کلو یورینیم کر کے اس کو انرچ کر لیجئے۔ سینٹریفیوگل مشینز ہوتی ہیں، سینٹریفیوج جسے کہتے ہیں، سینٹریفیوگل مشینز میں سینٹریفیوج منگا کے اس کو انرچ کیجئے، انرچ کر کے بس آپ کا کام تمام۔ ہاں تو دو قومی نظریے سے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مجھے تو یہ بھی خیال نہیں رہتا۔ تو دو قومی نظریہ میں نے آپ کو بتایا، دیکھیے کہ 1200 سے پہلے مسلمان تھے، سن 1200 1100 میں مسلمان تھے، تو پھر یہ 19ویں صدی میں کیسے آ گیا؟ 1906 میں، 20ویں صدی میں سمجھ لیجیے، 1906 میں یہ آ گیا، 6 میں بنی ہے نا، تو دو قومی نظریہ کہاں سے آ گیا؟ اس سے پہلے جو مسلمان تھے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ آج سے زیادہ بہتر مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کرنے والا نظریہ کبھی اچھا نظریہ، صحیح نظریہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ایک طاقت کو تقسیم کر دے وہ نظریہ خراب ہوتا ہے۔
صحیح نہیں ہوتا. لہذا دو قومی نظریے کی خدا را وکالت نہ کرے. وہ تو ہندوؤں کا شکریہ ادا کیجئے کہ پاکستان بنا تھا بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے، اور 1951 میں پاکستان کی سرحدیں ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے قانوناً بند کر دی گئیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بتایا کہ اب کوئی مسلمان آنے کی ضرورت نہ کرے، جیل اس کا مقدر ہوگی. اور تو یہ 10 کروڑ مسلمانوں کا تو وطن بنا ہی نہیں جو نعرہ دیا گیا تھا. تو اس کا وجود ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. یعنی جو بات کہی تھی کہ یہ 10 کروڑ مسلمانوں کا وطن ہوگا، جو وطن صرف اقلیت والوں کا، یعنی اگر تمام مسلمانوں کی آبادی نکالیں اور پاکستان کی آبادی یعنی ہندوستان اور بنگلہ دیش کی آبادی نکال لیں، بنگلہ دیش، دا پاپولیشن آف بنگلہ دیش پلس پاپولیشن آف مسلمس آف انڈیا، تو پاکستان کی آبادی زیادہ ہوگی یا ان دونوں مسلمانوں کی بنگلہ دیش اور انڈیا کے مسلمانوں کی ملا کر پاپولیشن زیادہ ہوگی؟ کس کی زیادہ ہوگی؟ سوچ رہے ہیں سب لوگ، اتنا سا سوال آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا؟ سوال کا جواب آپ کو نہیں معلوم؟ بہت آسان جواب ہے اس کا. انڈیا کے مسلمان پلس بنگلہ دیش کے مسلمان پاکستان کی آبادی سے زیادہ، تو پاکستان اقلیت، مسلمان الگ، تو بھی پاکستان کا وجود جو ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. پھر معزز خواتین و حضرات، صحیح تاریخ جانیے. الطاف حسین کی براڈ پر ٹک ٹاک لائیو پر آئیے، $3 میں سبسکرپشن حاصل کیجئے. یہ الطاف حسین کی نہیں، یہ ٹک ٹاک والوں نے جو ٹک ٹاک بنائی ہے، یہ ان کی ممبرشپ ہے، یہ فیس ہے، یہ جو ٹک ٹاک والوں نے مقرر کی ہے. تو آپ کو علم جاننے کا شوق ہے، جاہلوں کا لیکچر سنتے ہیں آپ، خواہ وہ دانشوروں کی شکل میں ہو یا ملاؤں کی شکل میں ہو یا سیاسی لیڈروں کی شکل میں ہو. الطاف حسین سچ بتاتا ہے، تاریخ بتاتا ہے، اصل حقائق بتاتا ہے، وہ سننا نہیں چاہتے آپ. اس کے لیے سبسکرائب نہیں کر سکتے آپ. الطاف حسین کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ سبسکرائب نہیں کر سکتے؟ لکھیے @الطاف حسین _90، لکھیے @الطاف حسین _90، لکھیے @الطاف حسین _90. جو علم کے شوقین ہیں، سچی تاریخ، حقائق سننا چاہتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان میں کوئی سیاستداں آپ کو حقائق سے آگاہ نہیں کرے گا سوائے الطاف حسین کے، الطاف حسین کے، الطاف حسین کے. بہت بہت شکریہ عنایت. میرے آج کی نشست کے پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے. میں مصطفیٰ آبادی سے کہتا ہوں کہ
کل آپ نے پیش کیا تھا، بہت طویل کر دیا تھا، آج ذرا مختصر کر دیجئے، بہت مہربانی ہوگی، خلاصہ پیش کر دیں۔ جی بہتر بھائی، آداب۔ تسلیمات۔ جی بھائی، آج آپ کی جو فکر نشست نمبر 216 ہے، آپ نے اس میں دو قومی نظریے کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ اس میں تاریخ کے حوالے سے آپ نے معلوم کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا وجود، اور انڈیا میں آپ نے ایک تاریخی حوالے سے حضرت امیر خسرو کے حوالے سے سوال کر کے پوچھا ہے کہ مسلمان، ان کی پیدائش جو ہے وہ 1200 میں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب مسلمان اس سے پہلے بھی تھے، جبکہ دو قومی نظریے کا یہ جو معاملہ ہے، جو وجود ہے، یہ انگریزوں کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک سازش کے تحت یہ دیا گیا تاکہ انڈیا کے عوام کو، برصغیر کے عوام کو، ہندوؤں اور مسلمانوں کی بنیاد پر ان میں تفریق پیدا کی جائے۔ اور کس طرح سے آپ نے پوری ہسٹری بیان کی ہے، کس طرح سے برصغیر پر انگریزوں نے قبضہ کیا، جو تاجر بننے کے لیے آئے تھے، تاجر بن کر آئے اور تاجدار بن گئے، اور انڈیا کو، برصغیر کو انہوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دو قومی نظریہ ہے، وہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا وہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے تھا یا ان کی تباہی و بربادی کے لیے، اور آپ کا فرمانا یہ ہے کہ ایسا نظریہ، ایسی تھیوری، ایسا بیانیہ جو مسلمانوں کی طاقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے، وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس حوالے سے بتایا بھی ہے کہ دو قومی نظریے کے کہتے ہیں دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ برصغیر کو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش 3 حصوں میں مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو گئی، تو کیا اس سے مسلمانوں کی طاقت بڑھی ہے یا یہ طاقت کمزور ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے؟ اگر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ طاقت تقسیم نہ ہوتی تو آج انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو مسلمان ہیں یہ اتنی بڑی طاقت ہوتے کہ ان کے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی تھی انڈیا میں، بلکہ کئی مسلمانوں کی بھی حکومتیں قائم ہو سکتی تھیں اور وہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے تھے۔ لہٰذا اس کی روشنی میں جو دو قومی نظریہ ہے اس نے مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کیا ہے، اور ایسا نظریہ جو تقسیم کر دے طاقت کو، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان میں کہنے کو مسلمان ملک ہے، اور لیکن یہاں پر آج تک کوئی مسلمان حکمراں نہیں آیا، اور آپ نے اس حوالے سے یہ اس کا استدلال یہ پیش کیا ہے کہ جو بھی اسلام میں سرکاری خزانے کی جو چوری ہے وہ امانت میں خیانت کرنا ہے، اور خیانت کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پاکستان میں جو حکمراں آئے ہیں وہ نام کے تو مسلمان تھے، لیکن یہ ہے کہ عمل سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ نے اس میں یہ بھی ایک فرمایا ہے دو قومی نظریے کے حوالے سے کہ جو لوگ وکالت کرتے ہیں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دو قومی نظریے کی وجہ سے جو پاکستان بنا، تو وہ پاکستان جو ہے وہ کبھی اس پر کوئی ملک، کوئی طاقت بڑی ٹیڑھی نظر نہیں ڈال سکتی، کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ تو آپ نے اس پہ یہ فرمایا ہے کہ روس، اس کے پاس سینکڑوں ایٹم بم تھے اور اب بھی ہیں، تو پھر اگر ایٹم بم سے ملک بچ جاتے تو پھر روس کیسے ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو پاکستان جو کہا جاتا تھا کہ وہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کے لیے، 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن ہوگا، لیکن 1951 میں پاکستان کی سرحدیں وہ برصغیر کے انڈیا کے مسلمانوں پر بند کر دی گئیں۔ تو پاکستان کے مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھی جائے اور انڈیا میں رہ جانے والے مسلمان اور بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں، تو ان کی اگر تعداد ملائی جائے تو وہ پاکستان کے مسلمانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے موجودہ پاکستان وہ اقلیت کا پاکستان ہے، اور یہ پاکستان جو ہے وہ اس پر
تمام مسلمانوں کے لیے نہیں بنا، تو اس طرح سے یہ بھی جو ہے وہ ایک دھوکہ ہوا ہے۔ اور اس لحاظ سے آپ کا یہ فرمانا ہے کہ دو قومی نظریے نے یہ صحیح نہیں، اس نے نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی۔ لہٰذا پاکستان کا وجود جو خود کہا گیا تھا کہ اکثریت کا ہوگا، لیکن اس پر مسلمانوں کے لیے ہی دروازے بند کر دیے گئے، لہٰذا پاکستان کے وجود پر بھی اس طرح سے ایک سوالی نشان بنا ہے۔ آپ نے بھائی آخر میں یہ سب سے اپیل کی ہے کہ وہ صحیح اور سچی تاریخ جاننے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کو، آپ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں، یہاں آ کر سنیں، اور تاکہ وہ صحیح تاریخ سے آگاہ ہو سکیں۔ یہ بھائی مختصر سا خلاصہ آپ کی آج کی فکر نشست کا۔ پاز ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ ایک منٹ، یہ میں لگاتا ہوں، یہ کچھ ہو گیا ہے، ایک منٹ۔ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آواز آ رہی ہے بھائی آپ کی؟ ہلو، 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 آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آواز آ رہی ہے بھائی آپ کی؟ ہلو، آواز ہلو، ہماری آواز نہیں آتی بھائی۔ ہلو، ہاں ہماری بھائی آواز آپ کی شاید نہیں آواز جا آ رہی رہی بھائی۔ ہے؟ ہاں ہماری آواز ہلو، نہیں ہلو، جا رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے بھائی؟ یہ ان لوگوں کو نہیں جا رہی آواز، یہ کیا ہو گیا؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں جا رہی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ عوام میں تو آواز آ رہی ہے بھائی۔ سہیل، آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی؟ قاسم، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے بھائی۔ نہیں جا رہی۔ یہ کیا کروں بھائی کی میں؟ آواز ہمیں تو آ رہی ہے، لیکن ہماری آواز بھائی کو نہیں جا رہی ہے۔ ہلو، ہلو، یا تو ہم ڈراپ ہو کے دوبارہ جوائن کریں۔ نہیں، بھائی کی طرف سے ہوئی ہے پرابلم۔ جی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے بھائی اب؟ جی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ ہلو، 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 جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی؟ بھائی کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ قاسم بھائی وہ میرے خیال میں وہ بھائی کو جو نا شاید تھوڑا سا وہ ریفریش پھر دوبارہ آئے بھائی اس کے اوپر، تو شاید وہ میرے خیال میں وہ بھائی کو جو نا شاید تھوڑا سا وہ ریفریش پھر دوبارہ آئے بھائی اس کے اوپر، تو شاید اس سے ہو جائے۔ جی آدھا بس بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟
نہیں بھائی نے پاز کیا ہے. ہلو 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 نہیں وہ چینج کر دیا بھائی نے، وہ تصویر اٹھا دیا. ہلو جی ہیلو. جی بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ سہیل بھائی ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ جوائن کرتے ہیں ہم. ہلو 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 ہلو